السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن رغب عن سنتی فلیس منی، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بزرگوں، دوستو، آج ہم سارے حضرات بدعات کے اندر مبتلا ہیں۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم بہتر کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اعمال گناہوں کے طرف لے جا رہے ہیں، گناہوں کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں، ہم اچھے ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ بزرگوں، دوستو، یہ رسم جو اس وقت چلا ہوا ہے شادی بیاہ کے موقع سے، اتنا گندا رسم جو سیدھا جہنم تک لے جانے والا، ہم اسے بہتر سمجھتے ہیں، لیکن بزرگوں، دوستو، ہمارے لیے یہ اتنا نقصان دہ ہے کہ جس کا جواب نہیں۔ اندر سے ہمارے ایمانوں کو کھوکھلا کرتا چلا جا رہا ہے، ایمانوں کو ختم کرتا چلا جا رہا ہے، گناہوں کے دھبے ہمارے قلوب کے اوپر لگتے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کس لیے فرمایا اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، لیکن ہم اس سے دور ہو کر آج ہم جو دل میں آیا وہ کرتے چلے جا رہے ہیں، جو سمجھ میں آیا وہی کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا پاس و لحاظ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہم اس کے اوپر دھیان نہیں دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طور و طریقہ کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کیا تھے، افعال کیا تھے، اس کے اوپر ہمارا توجہ نہیں، اور نہ ہم دھیان دیتے ہیں اور نہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو دل میں آتا وہی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بزرگوں، دوستو، اگر کسی کے پاس 2-4 بیٹے اگر ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کروڑپتی انسان ہوں، لیکن اگر انہی کے پاس کسی کے پاس اگر 2-4 بیٹیاں ہیں تو آج وہ بیچارہ سر پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے کہ ہماری بچیوں کی شادی کیسے ہوگی، ہم کیسے، ہماری عزت بچے گی، اور ہم کیسے یہاں پہ عزت دار بنیں گے، یہ اس فکر میں لگا ہوا ہے۔ لیکن آج بیٹے والے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے لڑکی والوں کی چمڑی تک کو ادھیڑ کر کے اپنے گھروں کے اندر میں لے آئیں۔ یہ حرام خور آج جب بیٹے کی شادی کرتا ہے تو سب سے پہلے کہتا ہے کہ دنیا کے رسم و رواج کو تو سمجھتے ہی ہیں آپ۔ پھر آگے ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ اس طریقے سے روپیہ دینا ہے دہیج کے نام پر، ساز و سامان، گاڑی وغیرہ سارے
پھر اس کے اوپر اور زیادہ کہ 100 200 باراتی، 300 باراتی، 400 باراتی، یہ تو اپنا اس کا جاتا نہیں، یہ سوچتا ہے کہ دوسرے کا مال کھلانا ہے تو اسی لیے لے کر کے چلے جاؤ۔ بے حیائی کی یہ حد ہوتی ہے کہ جس بارات کو لے کر کے گاڑی کے لیے لے کر کے جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد کہتا ہے ہم نے اتنے گاڑی لائے، ہمیں گاڑی کا بھی پیسہ چاہیے۔ یہ حرام خور، یہ مردود، ان ایسے لوگوں کو تو جوتے مارنا چاہیے۔ بزرگوں اور دوستوں، ایسے لوگوں کو قوم کے اندر میں جینے کا حق نہیں، سماج کے اندر میں بولنے کا حق نہیں۔ ایسے لوگوں کو آدمی پھر عزت دار کہیں گے اور اس کو کرسی دیں گے، یہ ہمارے ایمان کی توہین ہے۔ ایسے لوگوں کو منہ کے اوپر جوتے مارنا چاہیے، مردودوں کو، کہ جس اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف، اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف کرنے والا یہ منافق انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام کے اوپر اسے کلنک کہیے کہ یہ اسلام کے اوپر داغ لگانے والا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کے اندر میں لے جانے والی ہے۔ بزرگوں دوستو، جو بدعت چیز ہے ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ نبی کا طریقہ جب یہ نہیں ہے تو ہم کیوں کر رہے ہیں، نہیں، اس کو اچھا سمجھ کر کے کر رہے ہیں۔ یہ اپنا مال نہ کھلا کر، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم مال کو خرچ کرو غربا کے اوپر، مساکین کے اوپر، اسی لیے غریبوں کی مدد کرو، غربا مساکین کی مدد کرو، مریضوں کی مدد کرو۔ لیکن یہ مردود اپنی دولت کو بنانے کے لیے اپنے بیٹے کو بیچتا ہے کہ نہیں، میں بیٹا بیچ رہا ہوں مردود، مجھے اتنا روپیہ چاہیے۔ کل کو یہ بیٹا، بزرگوں اور دوستوں، ان بیٹے کی وجہ سے یہ مردود جہنم کے اندر میں بھی جائے گا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کو پریشان کرنے والا، امت کو، ایمان والے کو ذلیل کرنے والا بھی جہنم کا مستحق ہوگا، جہنم کے اندر میں جائے گا۔ ایمان والے کو ذلیل کرنا، ایمان والے کو گالی دینا۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو۔ آج ہم شادی کو اتنا بھاری بنا دیے ہیں کہ بیٹی والا سر پکڑ کر کے رو رہا ہے، بیٹی والا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طریقے سے اپنی بچیوں کی شادی کریں، لیکن یہ مردود ٹس سے مس نہیں ہوتا اور اوپر سے اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ ہم بہت بڑے کام کر رہے ہیں۔ اپنے جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ولیمہ کرو، ولیمے کی اس کے پاس اوقات نہیں ہے، اور بارات لے جانے کے لیے اس کے پاس زبردست اوقات ہوتی ہے۔ بزرگوں دوستو، پھر بے حیائی کی یہ حد ہوتی ہے کہ ہمارے یہ بارات جا رہے ہیں، اسے کھانے پینے میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ بزرگوں دوستو، مرغ مسلم اوپر سے سب چیز چاہیے ہی۔ بزرگوں دوستو، جو ایسے لوگوں کو جب تک سزا نہیں دی جائے گی، ایسے لوگوں کو جب تک بارات پہنچے اور جوتے سے مار کر سزا نہیں دی جائے گی، ایسے لوگ ہیرے اور کتے بن چکے ہیں، یہ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو یقیناً جوتا پڑنا ہی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل خلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو حاکم بنایا ہے، نہ کہ عورت کا غلام بنایا ہے۔ حاکم کا مطلب یہ ہے کہ ساری ذمہ داری لڑکی کا اس کے اوپر دیا جاتا ہے۔ نکاح پڑھایا جاتا ہے تو کہتا ہے کیا کہ ماں نانو نفقہ کے آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا۔ یہ مردود کہتا ہے کہ ہاں میں نے قبول کیا، پھر بھی یہ موٹر سائیکل لیتا ہے، پھر بھی یہ روپیہ لیتا ہے، پھر بھی بیوی کا کپڑا پہنتا ہے، بیوی کے پلنگ کے اوپر سوتا ہے، بیوی کے گاڑی کے اوپر چڑھتا ہے۔ جب تو کہہ رہا ہے کہ ماں نانو نفقہ پورا جو ہے نانو نفقہ میرے ذمہ ہے، پھر لڑکی والوں سے یہ فرمائش کیوں؟ مردود، تمہیں تو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جب مرد بنایا ہے اور ذمہ داری ہم پر دی ہے تو پھر یہ غلامی کیسی؟ آج کہو گے کہ مرد حاکم نہیں، مرد حاکم نہیں ہے،
تو تو भरुआ बना, क्योंकि बीवी का कपड़ा तू पहनता है, बीवी के पलंग पर तू बैठता है, बीवी के कुर्सी के ऊपर तू बैठता है, बीवी के गाड़ी के ऊपर चढ़ करके तू घूमता है, तो बीवी तेरी हाकिम हुई, तू तो भरुआ हो गया, तू तो गुलाम हो गया। बुजुर्गों, दोस्तों, अगर आपने अल्लाह ने आपको मर्द बनाया है तो मर्द बनने की कोशिश करो और दिखाओ कि अल्लाह ने हमें मर्द बनाया है तो हम मर्द हैं, हम नाजायज चीज नहीं करेंगे, हम ये हराम खोरी नहीं करेंगे, हम जो है ससुराल का माल कुछ भी नहीं लेंगे। अल्लाह के रसूल ने जिस तरीके से सुन्नत निकाह बनाया है हम उसी सुन्नत के ऊपर अमल करेंगे। और अगर फिर भी ये सारी चीजें जानने के बावजूद हट धर्मी कहता है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुल्लो बिदतिन सलाला व कुल्लो सलालत फिन्नार, हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम के अंदर में ले जाने वाली है। तो बुजुर्गों और दोस्तों, जो बारात ले जाता है और जो बारात जाता है ये सब के सब तो हराम खोर है। क्या लड़की वाले ने एक एक फर्द को दावत दिया है? जब नहीं दिया दावत तो बिना दावत के तुम सिरवा खाने के लिए, गोश्त खाने के लिए कैसे पहुंच रहा है? कोई दूसरा आदमी कह देगा कि चलते चलो, चल दिया। अरे देखो कि शरीयत में इसको जायज करार दिया है या नहीं दिया है। जब जायज शरीयत में नहीं कहा है बारात को तो फिर क्यों जाता है खाने के लिए? क्या तेरे घर के अंदर में बूटी गोश्त बिरयानी नहीं बनता है? तेरे पास औकात नहीं है कि अपने बाल बच्चों के साथ तुम बूटी और बिरयानी खाओ? तू दूसरे के कहने के ऊपर दौड़ता हुआ चले जाता है। कैसा आदमी है? अकल तुम्हारी कहाँ चली गई है? अल्लाह ने अकल दिया है तो सोचो। तेरा वक्त भी जाये होता है, तुम एक गोश्त और बूटी के चक्कर में तुम ये सोचते हो कि हम मेहमान जा रहे हैं। नहीं, शरीयत के नजर में तू मेहमान नहीं, तू डाकू और लुटेरा है, दूसरे का माल खाने के लिए जाता है। इसीलिए सोचना पड़ेगा और सोचो, नहीं तो तेरी नस्ल बर्बाद हो जाएगी, तू बर्बाद हो जाएगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी बर्बाद होगा। अल्लाह ताला तुमसे राजी नहीं होगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ होगा तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तुमसे नाराज होगा। अगर आपने अपनी अहमियत को समझा नहीं, अपने किरदार को बदला नहीं, अपने तौर तरीके को बदला नहीं, तो अल्लाह तबारक ताला के यहाँ दर्दनाक अजाब भी होगा। और अल्लाह तबारक ताला जब पकड़ेगा तो फिर छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर के ऊपर पानी पिलाते होंगे। आपके साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो भी होंगे। बुजुर्गों, दोस्तों, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे और फरमाएंगे, ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के महबूब, आपको अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अब पानी को बंद कर दीजिए, हौज़ कौसर का पानी पिलाना बंद कर दीजिए। अल्लाह के रसूल फरमाएंगे कि जिब्रील क्यों, ये तो मेरे उम्मती है, मैं कैसे नहीं पिलाऊं? अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि अल्लाह ताला ने पानी देने से मना कर दिया है, क्योंकि इसलिए कि ये आपके बाद नए तरीके से जो मन में आया वही किया, आपके तरीके को छोड़ दिया, तरीके के उल्टा कर दिया। जो जब आपके तरीके को उल्टा कर दिया तो इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि जो मेरे नबी के तरीके पर नहीं चला उसे पानी नहीं मिलेगा, और जिसे पानी नहीं मिलेगा वो अल्लाह की पकड़ में होगा, वो जन्नत में नहीं जहन्नम के अंदर जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, लोगों कान खोलकर सुन लो, अल्लाह की पकड़ मजबूत है और इतनी जबरदस्त है कि जिसे अल्लाह पकड़ेगा उसे कोई छोड़ा नहीं सकता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने जब अक्ल सलीम दिया है, अल्लाह ताला ने कहा है कि खिलाओ, दूसरे का माल हड़पो नहीं, दूसरों को, गरीब को, गुरबा को, मसाकिन को खिलाओ। इसीलिए खिलाने वाले बनो, खाने वाले लुटेरा और डाकू बनने की कोशिश मत करो। इसी में दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।